حدیث کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب السنت کے اندر ایک باب کے باب فضل عثمان، وہاں پر حدیث عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی آخری بیماری جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں آخری دن کہتے ہیں، فرماتے وہ دن تھے نبی کریم علیہ السلام بستر علالت پر آرامی تھے۔ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا وَدِدْتُ میں چاہتا ہوں لو ان اندی اصحابی، اس وقت مجھے اپنے صحابہ سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، اس وقت مجھے اپنے پیاروں سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے۔ سیدہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے، جب آپ نے یہ کہا سیدہ فرماتی ہیں میں نے قریب آ کر کہا لو ندعو لک ابا بکر، اللہ کے حبیب اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے ہم ابو بکر کو بلائیں، آپ ان سے گفتگو کریں، لیکن ام المومنین فرماتی ہیں وسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدہ نے دوبارہ کہا لو ندعو لک عمر، اللہ کے حبیب اگر آپ چاہیں تو ہم عمر کو بلائیں آپ سے کچہری کے لیے، آپ سے گفتگو کے لیے، لیکن سیدہ فرماتی ہیں سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فرماتی ہیں تیسرا نام ہم نے لیا الا ندعو لک عثمان، اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے عثمان کو بلائیں، ان زندگی کے آخری لمحات میں آپ عثمان سے بیٹھ کے گفتگو کریں۔ حدیث میں آتے اماں فرماتی ہیں جب عثمان کا ہم نے نام لیا، نبی کریم علیہ السلام نے کمزور سی آواز میں کہا کہ نام ہاں ہاں عثمان کو بلاؤ، عثمان کو لے کے آؤ، اس سے مجھے باتیں کافی ساری کرنی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں ہم نے پیغام بھیجا، سنا عثمان آئے، لیکن جیسے ہی عثمان آئے اماں فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی محفل میں جیسے ہی عثمان پہنچے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اشارہ دیا، آپ نے فرمایا عائشہ آج میرے اور عثمان کے رازدانی کی باتیں ہونی ہیں، آپ کہیں تھوڑی آگے پیچھے ہو کے بیٹھیں، عثمان سے مجھے پرسنل گفتگو کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلمہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام عثمان سے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اماں فرماتی ہے میں دور بیٹھے دیکھ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام باتیں کرتے جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نصیحتیں کرتے جاتے ہیں، فوجہ عثمان یتغیر، عثمان کے چہرے پہ غم کی عالم طاری ہے، افسوس کی عالم طاری ہے، عثمان سوچوں میں جا رہا ہے، خیالات میں جا رہا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام باتیں کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، فرماتی ہیں ساری باتیں میں نہ سن سکی، جب عثمان کے جانے کی باری آئی میں اسی مجلس میں واپس آئی۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل عثمان، فرماتے ہیں اس وقت جو نبی کریم علیہ السلام نے کلمات کہے تھے، آپ نے فرمایا عثمان ان اللہ عسى ان یلبسک قمیصا، عثمان اللہ تجھے ان قریب مسلمانوں کا امیر بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، امارت دے گا، خلافت دے گا، خلافت کی پہران پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْقِ، اے عثمان کچھ منافق اٹھیں گے جو آپ کو خلافت و امارت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن فَلَا تَخْلَعُ، عثمان کبھی ان کی بات نہیں ماننا، حَتَّى تَلْقَانِ، جہاں تک کہ وہ لوگ تجھے شہید کر دیں، تجھے قتل کر دیں، تو دنیا چھوڑ کے ہماری طرف آئے، لیکن کبھی بھی ان کو سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا۔ اب اس میں جو جملہ ہے نا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْقِهِ، عثمان تجھے امارت کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث سے کئی ائمہ محدثین نے یہ چیز لی کہ عثمان کے دل کے لیے جس کے دل میں نفرت کے، عداوت کے، دشمنی ہے، محمد کریم علیہ السلام کی اس حدیث کے ان کلمات کی روشنی میں اس بندے کے دل میں نفاق ہے، وہ منافق ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم پہ وصیت کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر سیدنا عثمان کو باخبر کیا تھا، بلکہ سیدنا عثمان تو کیا مدینے کے دوسرے لوگوں کو باخبر کیا تھا، وقت آئے گا، زمانہ آئے گا، ٹائم آئے گا، ایسے ہوگا
کہ اس بندے کو مظلوم بنا کر مدینہ میں شہید کیا جائے گا۔ حدیث کی کتاب فضائل الصحابہ، باب یہ چپٹر فضائل عثمان، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے میں ایک دن سفر میں تھے، چل رہے تھے، تھوڑے سے فاصلے پہ ہمارا سیدنا عثمان بھی چل رہے تھے، لیکن سیدنا عثمان کی سرادت ہوتی تھی اور بھی بعض صحابہ کی، وہ اپنے سر پر کپڑا رکھ کے چلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چلتے ہوئے قافلے میں عثمان بھی دور ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا سیدنا عثمان کی طرف، اور اس اشارے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے بگڑے ہوئے معاملات کا، حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، مسلمانوں میں یہ ہوگا، مسلمانوں میں وہ ہوگا، مدینے میں بگاڑ آئے گا، ہے میرے اصحاب آپ کے مابین عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی۔ ایسا ذکر کرتے کرتے مدینے کے یہ حالات بتاتے بتاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف اشارہ فرمایا یقتل فیہا ھذا المکنہ یومئذ مظلوما، آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں یہ بندہ ہوگا جس کو مظلوم بنا کر بڑی بے دردی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں شہید کیا جائے گا۔ یہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب سے، اپنی ازواج سے، خود سیدنا عثمان سے ان معاملات کا تذکرہ کر دیا تھا کہ بگاڑ آئے گا اور اس مرد مجاہد کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ اب یہ جو پیشن گوئیاں تھی کسی عام بندے کو تھی نہیں، اس ذات کی تھی کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اس کی زبانی اعلان ہوتا ہے ان اتبع الا ما یوحا الی۔ رب فرماتے حبیب آپ قرآن پڑھ کے لوگوں کو کہہ دیں کہ میں محمد کریم علیہ السلام جو کہتا ہوں، جو کرتا ہوں، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ اب اس ذات کے یہ کلمات تھے من وان ایسے ہوا۔ سیدنا عثمان کی سیرت کا یہ پہلو، شہادت کا یہ پس منظر پڑے کہ اسی دور سے فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا جب سیدنا عمر کو شہید کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کے اندر باب نزول الفتن کے اندر نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ میری امت کے درمیان ایک دروازہ بند ہے، جب تک وہ بند ہے شیطان فتنے نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ دروازہ کھل گیا، وہ دروازہ توڑا گیا، تو اس کے بعد فتنوں کے بعد فتنے ہوں گے۔ سب سے پہلی جو دشمن کی چال تھی، سازش تھی، پہلا جو فتنہ تھا سیدنا عمر کی شہادت تھی۔ اور شہادت کے بعد آہستہ آہستہ دشمن منظم ہوتے رہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دوسرے اسلام کے مخالفین نے آپس میں میل جول ملاقاتیں شروع کی، اور مسلمانوں کو نفسیوں کے ظاہری طور پر سامنے تو لڑ نہیں سکتے تھے، مسلمان اتنے مضبوط تھے۔ تو سیدنا عثمان کے، سیدنا عمر بن خطاب کے اختتامی ایام سے یہ سازشیں شروع تھی۔ سیدنا عمر کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں نے سیدنا عثمان کو خلیفہ مقرر کیا، کچھ سال خلافت کے گزرے، اور یہ گزرے بڑے سنہری تھے، مسلمان وہاں پہنچے جہاں پہلے نہیں پہنچے تھے۔ آخر چلتے چلتے جب کچھ سال گزرے، خبیثوں کا سردار کہہ لیں، بدنیتوں کا سالار کہہ لیں، یہودیت کا ایجنٹ کہہ لیں، اور عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہہ لیں، ایک بندہ جس کے مقدر میں ساری یہ ذلت، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ رسوائی لکھی ہوئی تھی، اس نے جنم لیا۔ کون تھا؟ ابن سبا، مذہباً یہودی تھا، اسلام کا ظاہری طور پر لباس اس نے پہنا۔ اس بندے نے سیدنا عثمان کے خلاف راہ ہموار کی۔ یہ بندہ جب ظاہر ہوا، اس نے بڑے حالات بگاڑے۔ واقع کو تفصیل سے نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ لے کے جاتے کہ اس بندے نے کوفے میں، مصر میں، بصرہ میں، مدینہ میں ایسا ماحول بگاڑا، لوگوں کو اکسایا، سازشیں کی، جھوٹ سے کام لیا، پروپیگنڈے سے کام لیا۔ کبھی موقع ملے گا تو شہادت عثمان پر بڑی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ایک گفتگو کریں گے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، اس موضوع پر یہ ایسے مضامین میں اکثر تاریخی اقوال ہوتے ہیں، تاریخ ابن کثیر میں ہے، تاریخ طبری میں یہ کہ، تاریخ بغداد میں یہ کہ، تاریخ فلاں تاریخ فلاں تاریخ، اور تاریخوں میں جو لکھا ہوتا ہے بے سند الا ماشاءاللہ۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان بے سند جو تاریخ کی کتابیں گئے، یا وہ کتاب جو کتاب تو مسند ہیں لیکن ان میں تاریخی جو باتیں ہیں وہ بے سند ہیں۔
اگر کہیں سندیں ہیں تو وہ غیر ثابت ہیں. ان غیر ثابت چیزوں سے ہٹ کے ہم صرف وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو مسند ہیں, جو باسند ہیں, جو امت مسلمہ کے اندر ایک معتمد درجہ رکھتی ہیں. وہ کتب کے, ان کتب کے اندر اس واقعے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. اب جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ظاہر ہونے لگی, اس بندے نے بڑی سازشیں کی. حج کا مہینہ آنے والا تھا, ذی الحجہ کا مہینہ. اس بدبخت نے پورے خطے میں چال بچھا کے ہر شہر میں, ہر علاقے میں اپنے بندے تیار کیے تھے. یہاں تک کہ مختلف علاقوں سے اس بندے نے قریب 4000 لوگ تیار کیے. ان کو اپنے ایک علاقوں سے نکال کے مدینہ کا رخ کیا اور کہا کہ لوگ پوچھیں کہاں جاتے ہو تو یہ کہنا ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں, کہ آگے حج آ رہا ہے. لیکن ارادہ حج نہیں تھا, ارادہ یہ تھا کہ مدینہ پہنچ کر سیدنا عثمان کو مجبور کر کے ان کو معزول کرنا گے اور خلافت پر قابض ہو کر مسلمانوں پر حکمرانی کر لیجئے. اگر ایسے نہ ہو سکا تو سیدنا عثمان کو شہید کرنا گے. مدینے میں آ کر ان لوگوں نے ہر طرف گھیرا ڈال دیا, ہر طرف ان کے بندے نظر آتے گئے. کئی بندے مدینے کو چھوڑ کر حج کرنے کے لیے مکہ گئے گئے اور باقی جتنے مدینے میں بسے تھے, عثمان تو عثمان تھے. پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا, وہ دشمنوں کی بد اخلاقی کو دیکھ کے بد اخلاق بننے والے تو تھے نہیں, ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر ظلم کے رستے پہ چلنے والے تو تھے نہیں. کافر کچھ بھی ہے, ظالم کچھ بھی ہے, باغی اور سرکش کچھ بھی ہے, مومن تو اپنا کردار ادا کرتا ہے. سیدنا عثمان نے کہا کہ کچھ بھی ہو, مدینے میں میری اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں کہنا. امیر المومنین یہ باغی آئے ہیں, سرکش آئے ہیں. فرمایا کچھ بھی ہو. کیوں؟ وہ محمد کریم علیہ السلام کی وصیتیں جو آپ نے آخری ٹائم پر کہیں تھی وہ لفظ بلفظ یاد تھی. آگے ان کا تذکرہ بھی کرتے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ ان باغیوں نے مجبور کیا سیدنا عثمان کو, خلافت کو چھوڑو وگرنہ صعوبتیں ڈالی جائیں گی. فرمایا کچھ بھی کر لو, محمد کریم علیہ السلام کی وصیتیں میں قطعاً طور پر خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا. معاملات یہاں تک پہنچے, سیدنا عثمان کے گرد انہوں نے اپنے سپاہی کھڑے کر دیے, نہ کوئی آ سکے نہ کوئی جا سکے. کھانا پینا سارے معاملات بند کر دیے. 3 کتابوں میں, اور تو کئی کتابوں میں حوالے موجود ہیں, 3 کتابوں میں بڑی وضاحت موجود ہے. امام نسائی کی سنن کتاب الاحباس باب وقف المسجد, امام ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء باب فضائل عثمان, امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ باب فضائل عثمان, اور کئی کتابوں میں وضاحت موجود ہے. سیدنا عثمان کو گھر میں قید کر دیا. ایک گھر والی تھی, وہ اس گھر میں موجود تھی, باقی کوئی گھر میں نہیں. نہ کوئی آئے گا نہ جائے گا, کوئی چیز نہیں پوچھے گی. آخر وہ دن آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان دروازے تو بند گئے, اپنے گھر کی چھت پر چلتے گئے. اور جس نے اس واقعے کو ذکر کیا فرمایا کہ میں نے عثمان کے چہرے پر نظر کی تھی کئی دنوں کی. یہ مسند احمد کے اندر حدیث عثمان کی سیریز میں بیان کرنے والا کہتا ہے کہ عثمان جب چھت پہ چڑھے تھے, اور تو کوئی دروازہ نہیں بات کرنے کا, لیکن جس دن چھت پہ میں نے اس بندے کو دیکھا, کئی دنوں کی بھوک اور پیاس نے اس بندے کو نڈھال کر دیا تھا. قریب 63 سال عمر گئے, بڑھاپے کا عالم گئے, کئی دنوں سے پانی بھی بندے, کھانا بھی بندے. ظالم تو ایسے ظالم تھے باغی جنہوں نے کہا پانی کا قطرہ تک نہیں جائے گا, اور ایسے مغرور تھے, کہا اگر جائے گا تو مدینے کے کنووں کا نہیں جائے گا, سمندر کا کڑوا پانی جائے گا. لیکن ایسے بھی قدردان تھے جنہوں نے کہا کہ عثمان کی جان بچ جائے, تم کنووں کا پانی روک دو, ہم سمندروں کا پانی پہنچائیں گے. کئی دنوں کے بعد جب چھت پہ کھڑے ہوئے 5 باتیں کہی. کہا کہ مدینے میں فلاں جو لوگ ہیں ان کو بلا لاؤ. باقی تو سارے باغیان کھڑے گئے, سرکش کھڑے گئے, چھت پہ مسلمانوں کا امیر کھڑا گئے. آپ نے فرمایا بتاؤ, انشدو باللہ, میں اللہ کی قسم دے کے آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ میں وہ عثمان نہیں جو محمد کریم علیہ السلام نے احد جبل پر کھڑے ہو کر احد جبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تھا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان, احد رک جا, تھم جا, تیرے اوپر ایک صدیق ہیں, 2 شہید ہیں. فرمایا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, بتاؤ اس دن میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ احد پر کھڑا تھا کہ نہیں تھا؟
سارے لوگوں نے بیک زبان جواب دیا فانشد لہو رجال سارے لوگ کہتے ہاں عثمان تو واقع اس زندہ آپ نے فرمایا انشد باللہ میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح محمد کریم علیہ السلام بیعت رضوان میں بیعت لے رہے تھے اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہا تھا ہاذہی یدی ید عثمان عثمان اگر یہاں پر موجود نہیں اس کی طرف سے میں محمد اپنا ہاتھ بیعت میں ڈالتا ہوں بتاؤ میرے محمد کریم علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا حدیث میں آتا ہے فانشد لہو رجال سارے لوگوں نے کہا کہ عثمان واقع کہا تھا پھر سے عثمان نے تیسری بات کہی آپ نے فرمایا بتاؤ میں وہ عثمان تو نہیں ہوں جب جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا آپ نے فرمایا من جہشا جیش الاسرا فلہ الجنہ آج تبوک کے میدان کے لیے کوئی مسلمانوں کی مدد کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے آپ نے فرمایا بتاؤ میں وہ تو نہیں جہشت نصف الجیشہ میں نے ایک بندے نہیں دو بندے نہیں تین بندے نہیں مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر جنگ تبوک کی طرف نکلا تھا پورے 15,000 کا بندوبست سارے مدینہ نے کیا تھا باقی 15,000 لوگوں کے انتظام کا کھانے کا پینے کا سواریوں کا انتظام مجھ اکیلے عثمان نے کیا تھا بتاؤ کہ محمد کریم علیہ السلام کے بقول جنت کی بشارت میرے لیے ہے کہ نہیں ہے حدیث میں آتا سارے لوگوں نے جواب دیا فانشد لہو رجال ہاں عثمان آپ سچ کہتے ہیں آپ نے فرمایا چوتھی میری بات سنو جب یہ مسجد نبی چھوٹی پڑ گئی تھی کیا محمد کریم علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا تھا جو اس مسجد کے پڑوس والا پلاٹ لے کے مسجد میں شامل کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اور میں عثمان ہوں میں نے پلاٹ لے کے مسجد میں شامل کیا تھا بتاؤ میں عثمان ہوں کہ نہیں جو اس حدیث کے نتیجے میں نے جنت ہونے کی بشارت کمائی سارے لوگوں نے فانشد لہو رجال کہا کہ ہاں واقع عثمان آپ وہی ہیں آپ نے فرمایا میں 5ویں چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں بتاؤ مدینے میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا لوگ پینے کا پانی یہودیوں سے خرید کرتے تھے محمد کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا آپ نے فرمایا ہے کوئی جو کنواں خرید کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے بتاؤ کہ میں عثمان ہوں کہ نہ جس نے کنواں خرید کیا لوگوں نے کہا کہ ہاں تو وہی ہے آپ نے فرمایا پھر میری 2 باتیں سنو کتنے بڑے دکھ کی بات ہے جس مسجد کو میں نے بنایا جس مسجد کو میں نے خرید کیا جس مسجد کی توسیع کا کام میں نے کیا یہ ظلم کی بات نہیں ہے ان تمنعونی ان اصلی فیہ رکعتین آج اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے کی مجھے اجازت نہیں بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا جس کنویں کو میں نے خریدا تھا کیا یہ ظلم نہیں کہ آج اس کنویں کا پانی مجھ تک نہیں پہنچایا جاتا یہاں تک کہ میں مسلمانوں کا امیر ہوں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں محمد کریم علیہ السلام کا داماد ہوں محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ مارکوں میں جہادوں میں شریک ہونے والا ہوں لیکن آج معاملہ کیا ہے حتی اشرب من ماء البحر سارے مدینہ کے لوگ میٹھا پانی پیتے ہیں میں سمندر کا کنواں سمندر کا کڑوا پانی پیتا ہوں بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ کھانا بند ہو گیا ہے کئی دنوں سے میں اپنے دن روزوں میں قصر کرتا ہوں روزوں میں گزارتا ہوں جب شام کا ٹائم ہوتا ہے میں روزے کی افطاری کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا ہوں میرے عثمان کے دسترخوان پر کوئی چیز نظر نہیں آتی حتی افطرا من ماء البحر یہ کڑوا سمندر کا پانی ہے جو میرے دسترخوان پر پڑا گئے میں اس سے روزہ افطار کرتا ہوں بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں باغی تو بغاوت پر اترے ہوئے کوئی جواب نہیں وہی عذابتیں وہی تانے وہی نفرتیں میں اس باتیں سیدنا عثمان غریبوں کی طرح مسکینوں کی طرح کمزوروں کی طرح دیکھا کوئی بات بننے والی نہیں حدیث میں آتا ہے چھت سے نیچے اتر آتے ہیں کچھ دن پھر گزر گئے نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے سمندر کے پانی پہ گزارا ہے لیکن پھر آ کے بتایا گیا عثمان پہلے کھانا بند تھا پانی بند تھا باہر نکلنا بند تھا لوگوں کا آنا جانا بند تھا اب ان ساری باتوں سے بڑا معاملہ یہ ہے دشمنوں نے مل کے آپ کو شہید کرنے کا سوچ لیا ہے حدیث میں آتا کہ 63 سال کا بوڑھا سفید سرگے سفید داڑھی ہے گھر میں کوئی بچہ نہیں
सहारा लेते हुए छत पे चढ़ते हुए क्यों कौन से कलिमात कहते हैं, फरमाया वबिमा यक्तुलूननी वबिमा यक्तुलूननी वबिमा यक्तुलूननी। मुसलमानों मेरा कसूर क्या है, मुसलमानों मेरा जुर्म क्या है, किस जुर्म में मुझे शहीद करते हो, किस जुर्म में मुझे शहीद करते हो। हदीस में आता है मजीद आगे कुछ कलिमात दोहराए, फरमाया कि समय तो रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से सुना था, आपने फरमाया उसको शहीद किया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा जिसने इस्लाम के बाद कुफ्र किया हो, जो मुर्तद बना हो उसको शहीद किया जाएगा। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने कहा जो शादी के बाद ज़ना करता हो उसे शहीद किया जाएगा। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको कत्ल किया जाएगा जो किसी की जान लेता हो। बताओ मुझ मज़लूम का क्या गुनाह है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई ज़ना नहीं की, मैंने कोई इस्लाम को छोड़ने वाली बात नहीं की, बताओ मेरा कसूर क्या है। हदीस में आता है कोई जवाब नहीं। चंद सहाबा गए, छुप छुप के जाते गए, मिलते गए, मुलाकातें करते गए। आखिर वो दिन भी आया जिस दिन सैयदना उस्मान को शहीद किया गया। घड़ी की तरफ देखता हूं तो वक्त जा चुका है, लेकिन देखता हूं अगर एक दो रिवायात हैं, अगर रह जाएंगी तो मौजू पता नहीं ये कब पेश हो। अगर आप सिर्फ 5 मिनट की कुर्बानी देंगे दिली तौर पर तो इंशाअल्लाह मैं मौजू को मुख्तसर करके खत्म करता हूं। इन सारे मराहिल से गुजरते गुजरते अब और आखिरी टाइम आते गए। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते मेरा जाना हुआ। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब फज़ाइल सहाबा बाब फज़ाइल उस्मान फरमाते जाना हुआ, पूछा कैसी बीत रही है, फरमाया अब तो वो दिन भी आया कि समंदर का कड़वा पानी भी बंद कर दिया गया। फरमाते फ़इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज तो उस्मान का वक़्त करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता हुआ, आज कर तो यही कलिमात पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आखिर वो दिन भी आया कि जिससे शहीद कर दिए गए। सुबह का वक़्त था। अब सारी दास्तान ये क्यों हुई, असल बात तो सुनने की ये है, ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे अकाबिर थे, कुरान और सुन्नत के अहकामात की पाबंदी और इताअत में सर कटा दिया। और आज हम वो हैं कि कोई कुर्बानी नहीं दे सकते। जब आखिरी दिन था एक सहाबी जाते हैं, उस्मान इतना कुछ गुजर गया। फज़ाइल सहाबा इमाम साहब बात काम करते फज़ाइल उस्मान। पूछने वाले ने जाके पूछा कि हजरत इतने मामलात मसाइल आखिर क्यों इजाजत नहीं मिलती, ये बागी होते कौन है, सिर्फ 4000 मदीना मक्का हजाज दुनिया भरी पड़ी है मुसलमानों से। अमीरुल मोमिनीन इशारा हो जाए इनका मलिया मेट कर दें। फरमाया एक बात ने रोके रखा है, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदा इलैया अहदन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आखिरी जिंदगी के लम्हात में मुझे तन्हाई में बुलाया था, मुझे अकेलाई में बुलाया था, उस वक्त अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझसे वादा लिया था। आपने फरमाया था उस्मान हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वही के उलूम से मैं देखता हूं जब आप खलीफा होंगे मामलात बिगड़ते हुए आपके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे, आपको तड़पाया जाएगा। ए साहिल सुन गोया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने एक एक मामला मुझे बता दिया था, लेकिन ये फरमाया था उस्मान सुन तुझे सब्र करना है, सुन तुझे सारे मामलात सहने हैं, तुझे कोई रद्द अमल नहीं अख्तियार करना। आपने फरमाया अना साबिरुन अलैहि अना साबिरुन अलैहि अना साबिरुन अलैहि। मेरे पास आने वाले मेरे इन सारे मामलात के पीछे मोहम्मद की एक हदीस खड़ी है, मेरे इन सारे मामलात के पीछे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमान कायम है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के फरमान पर कायम हूँ। दुनिया क्या कहती है, बागी क्या कहते हैं, बसरी क्या करते हैं, कूफी क्या करते हैं, मिस्री क्या करते हैं, मुझे मारना चाहे, मुझे कत्ल करना चाहे, कुछ भी कर लें, ना कुछ करूंगा ना किसी को करने दूंगा, कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने मना किया हुआ है। ताकि इमाम अहमद बिन हंबल की किताब ज़ुहद बाब ज़ुहद उस्मान आखिरी दिन है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर फरमाते हैं कि ज़ालिमों ने फदखलू अलैहि जगह में दाखिल हुए,
داخل ہونے کے بعد سنا عثمان کو جب قتل کرنے کے لیے پہنچتے گئے، نہ سحری کا تصور ہے نہ افطاری کا تصور ہے، لیکن عثمان اس حال میں بھی روزے میں گئے۔ فرماتے ہیں وَقَتَلُوهُ وَهُوَ صَالِمٌ، انسانیت کے اس عظیم منصب و مقام کے صاحب کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت وہ بندہ روزے سے تھا۔ جس نہ عثمان کی شہادت ہے، تاریخ کی طرف یا اور تفصیل کی طرف جاتے ہیں، یقین جانو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم سن نہیں سکتے یہ لوگ ان مراحل سے گزرے گے، تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اگر ہم ان واقعات کو محض داستانوں، قصوں، کہانیوں کی طرح سنیں کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں دوسرے قصے سنتے ہیں، لیلا مجنوں کے قصے، یہ لیلا مجنوں کے قصے نہیں ہیں۔ ان واقعات کو سنیں، پھر سمجھیں، پھر غور کریں۔ عرش والے نے واضح لفظوں میں اعلان کیا وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، آپ میں سے انہی سے رب تعالیٰ راضی ہوگا جو ان کے نقش قدم پر چلے گا۔ میں اپنے اندر کے جسٹس و قاضی سے پوچھوں، آپ اپنے اندر کے جسٹس و قاضی سے پوچھیں، ہم میں سے کون ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والا؟ ہاں ضرورت اس بات کی ہے ان لوگوں کی شخصیات کو جانا جائے، ان کی عظمتوں کو اور عظمتوں کا جو مدار ہے وفاداری، اطاعت گزاری، اصل جو سیکھنے کا سبق ہے قرآن کے قدردان بنے، محمد مہربان علیہ السلام کے فرمان کے قدردان بنے، صحیح مسلمان بنے۔ آؤ شیطان کی پوجا کے بجائے اللہ کے حکموں کی اس طرح قدردانی کریں جیسے اس مرد مجاہد نے کی۔